وہ بہت مشکل ہے. میں کچھ دن پہلے یہی بات کہا تھا، اوٹی کے اندر کچھ لوگ آئے تھے میرے کنے، تو بولے صاحب آج ہماری ضرورت کیا ہے؟ اور ان لرننگ کی ضرورت ہے. لرننگ کی نہیں ہے، لرننگ کی نہیں، ان لرن کرنے کی ضرورت. پہلا پروسیس لرن کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ چیز لرن ہو جائے گی. اس میں وہ نیچرل پروسیس ہے. لرننگ جو ہے نیچرل ہے. اگر ہم فطرت کو دیکھ رہے ہیں تو خود ہم سیکھیں گے. اس میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بہت کچھ جو ہے دماغ میں کیا کیا دیکھیے ان لرننگ اور لرننگ کے اوپر اگر آپ کو دیکھنا ہے نا، اچھی کامیڈی اور اچھا سبق، پی کے پکچر واپس دیکھیے. ایک ان لرنڈ آدمی کے سوالات کیا ہوتے ہیں اور ایک لرنڈ آدمی اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے، بہت ہی گریٹ سائیکالوجیکل امپیکٹ ہے. دیکھیں لیکن اور دیکھنا بار بار دیکھنا چاہیے. صحیح بات ٹھیک ہے. جو ہے جھوٹ سیکھے گا، سچ دیکھے گا، جھوٹ سیکھے گا. ہاں آخر میں بولتی نا کہ سچ دیکھے گیا اور جھوٹ سیکھ کے گیا. بہت اچھا ڈر تھا. سوامی مولانا کچھ بتائیے بھائی، کچھ سکھائیے ہمارے کو، سکھائیے. سننا بھی تو ملاقات. ارے بھائی ہم تو یاد کرتے مولانا ہیں. کی موجودگی میں حبیب صاحب کو ایک نہیں بہت اچھی بات کریں. جب سے ایسی باتیں ہو رہی تھی، جنرل باتیں ہو رہی. آپ آتے ہی انرجی مل گئی. بھائی میں تو دیوانہ آدمی ہوں. دیکھیے میں تو دیوانہ آدمی ہوں. میرا ایک ہی کہنا ہے ابھی بھی سارے لوگوں سے، عقائد ذاتی معاملے ہے. آپ اگر کچھ عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں، کچھ عقیدوں میں آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو اس پہ میرا اعتراض نہیں ہے کہ عقیدے نہیں ہو، ٹھیک ہے. مگر میرا یہ ماننا ہے کہ عقیدے آپ کو کہیں بیوقوف نہ بنائیں. بس بیوقوفیوں سے بچنا سیکھیے، ہوش مندانہ زندگی جینا سیکھیے. اور آج کی تاریخ کے اندر ہمارے پاس میں جس کو میں کہتا ہوں کہ انٹلیکچوئل ڈاروزم ہے، یعنی ہم بونے بن گئے. بونے عقلی بونے ہم لوگ. تو یہ کیوں ہوا ہمارے پاس؟ اچھا آپ بولیں گے صاحب جب یہ اتنا تھرڈ کلاس ریلیجن ہے پھر آپ کہیں کو پیچھے پڑے. میرے جیسے آدمی سے سوال ہو سکتا ہے کہ جب یہ ریلیجن ہی بوگس ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ نہیں، یہ ریلیجن تاریخ کے اندر ایک مرتبہ ہسٹری کریٹ کیا ہوا ہے. 7th سینچری سے 10th سینچری تک کا مسلمانوں نے گلوریس ایرا فارم کیا ہوا ہے، اور وہ ایرا فارم ہوا اس کتاب کی بدولت. اور اس کو غلط کس نے کیا؟ نہیں صاحب، بخاری تو بیچارے سادے سیدھے انسان تھے. موسٹ انٹلیکچوئل پرسن آف اسلام، the second most influenced person after محمد، امام غزالی نے خارج کر کے رکھا. یہ جو نیریشن ہے غزالی کا وہ پریزنٹ اسلام ہے آپ کا. آپ پڑھ لیجیے غزالی کو جا کے. غزالی کا بیانیہ. نیل ڈائیگروس جیسا سائنٹسٹ جس کو آج کا آئنسٹائن بولتے ہیں، نیل ڈائیگروس، وہ بولا کہ 6th سینچری سے 10th سینچری تک کا جو مسلمز جو پروگریس کیے ہیں، اگر وہ پروگریس آج اگر جاری ہوتی، یہ میرا چیلنج ہے بولتا ہوں، ایک بھی نوبل کسی اور دوسری قوم کے پاس نہیں رہتا، پورے مسلمانوں کے پاس رہتا. اور اس کی جو گھٹنے توڑا، یہ علمی ارتقاء جو مسلمانوں کے اندر جو آیا تھا، جو شعور آیا تھا، اس کے گھٹنے توڑنے والا کون؟ غزالی. اس نے کہا کہ میتھمیٹکس اور شیطانی وہ ڈائس بولا تھا، حربہ نمبرز، اور یہ پھر مراقبے، نمازاں، روزے، اللہ کی رضا. مزے کی بات کیا ہے، آج جو بھی بات کیے ہے نا وہ قرآن کے باہر نہیں جا رہی، جانا بھی نہیں چاہیے بھائی. ود دا ریفرنس ٹو دا اسلام، ود دا ریفرنس ٹو دا اسلام اگر ٹاک ہے، ود دا ریفرنس ٹو دا اسلام اگر ٹاک ہے تو قرآن اس کا بیسک ڈاکومنٹ ہے. میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اگر قرآن کو ڈیلیٹ کر دیتے اسلام میں سے تو اسلام میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ابھی تو نیم سیک کے لیے قرآن ہے، باقی کا تو سب دوسرا چل رہا ہے. تو بھائی جو شخص پہ قرآن نازل ہوتی ہے، جس کو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، 23 سال تک کا ایڑی جوٹی کا زور لگایا آپ نے اس کتاب کے پیام کو پہنچانے میں، اس کتاب کی پرزرویشن کے اندر. ہاں اب آپ بتائیے
انہوں نے, آپ ایک کامن سینس کی بات بتا دے رہا ہوں, میسج امپورٹنٹ ہے, میسنجر امپورٹنٹ ہے, سیدھی بات ہے. فزکس میں گرو مورتی پڑھایا تھا تو گرو مورتی پوجا کے قابل ہوگا یا اس نے کیا پڑھایا وہ قابل استعمال ہوگا؟ تو میسج کی امپورٹنس کو چھوڑ کے آپ میسنجر کے پیچھے پڑ گئے. اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, اگر آپ میسنجر کے پیچھے پڑ بھی رہے ہیں تو میسنجر کیوں بنے؟ کس وجہ سے بنے؟ میسج کی وجہ سے. قرآن اور محمد رسول اللہ کو بریکٹ اگر کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ کہلاتے ہیں. اگر قرآن کو محمد رسول اللہ سے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو محمد بن عبداللہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بڑی بات ہے مگر حقیقت بول رہا ہوں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیرت کی اتباع کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. آپ سیرت کی آپ جانتے نہیں سیرت کو. وہ تو جھوٹے ابن اسحاق کی اور ابن ہشام کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں جس کو آپ سیرت کہتے ہیں. وہ تو ڈپلیکیٹ رستے پورے. سیرت محمد کی کیا ہے جاننا ہے تو قرآن. ایک نہیں 1000 جگہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ کون ہے اس کے. اور یہ جو بحث کرتے کہ حبیب صاحب حدیثوں کو نہیں مانتے, حبیب صاحب سنتوں کو نہیں مانتے, ارے میں کون سی سنت کا انکار کرتا ہوں؟ میں بخاری کی تمہاری کتابوں کا انکار کرتا ہوں جس کا کوئی نسخہ دنیا میں نہیں ہے. بالکل. اب آپ بتائیے, میں آپ کو ایک بڑی گہری بات بتا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی بتایا ہوا ہوں. میں سنت اللہ کی تقریر کے اندر یہ بات کی تھی, میں نے پھر دوبارہ کروں گا. میں اس کو امپورٹنٹ بات ہے. پورے قرآن میں 391 آیت ہے. کتنی؟ 391 جو شروع ہوتی ہے کیسے؟ خل سے. کہہ دو, کہہ دیجئے, کہہ. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سیدھی بات. کتنی آیتوں میں؟ 391 آیتیں نکال لیجئے. جیسا مثال کے طور پہ قل سے شروع ہوئی, قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کتنے آیت ہیں؟ 7-8 آ گئی. قل پورے کا پورا سورہ چلے گیا ایک جگہ. قل یا ایھا الذین کافرون, یہ چلے جا رہا. تو ایوریج میں اگر ڈالیں گے آپ تو قل کے صیغے میں جو بات کہی گئی وہ 10 آیتیں منیمم ہے. 10 سے 11 آیتیں منیمم ہے. یہ کس نے کہا؟ ہے آتھر آف دا بک نے رسول سے کہا کہ تم یہ کہو. وہ جو کہے وہ کیا کہلائیں گے؟ حدیث کہلائیں گے. نہیں, حدیث کہلائے گی بھائی. سادی زبان نیریشن ہے ان کا. احسن الحدیث بولے نا. ہاں اچھا, تو کتنی جگہ پہ یہ اتری؟ کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 6286 میں سے 4000 آیتیں ایسی ہے جو رسول کی زبان سے آپ کو آئی بھی ہے. وہ پوری کیا کہہ رہی؟ حدیث کہہ رسول. ان کے اندر جو بولا گیا کہ قل کے اندر کہ کیا بولنا ہے, تو حدیث کا جو نیریٹر کا جو انداز ہے اس میں یہ بولتے ہیں کہ صاحب اس میں 3 باتوں کی اہمیت. ایک ہے نیریشن. اس کا نیریٹر کون ہے؟ راوی جس کو کہتے ہیں. راوی اگر معتبر ہے تو حدیث صحیح ہے. راوی اگر معتبر نہیں ہے تو حدیث صحیح نہیں, باطل ہے. شیعوں کے نزدیک عائشہ معتبر نہیں ہے. کیا ہوا؟ راوی درست نہیں ہونے کی وجہ سے روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور بی بی عائشہ کی جتنی حدیثیں آئی ہوئی ہیں جو 3000 سے اوپر کی حدیثیں ہیں پوری رد کر دی گئی شیعہ کمیونٹی. شیعوں کے نزدیک امام جعفر کی یا کسی کے ایک انسان ہے جن کی سنی سے ان کی حدیث کو نہیں مانتے, وہ ان کی رد کر دیا. اور کمال کی بات یہ دونوں فرقے جو ہے حدیثوں پہ چلتے ہیں. ایک اور بات ہے, تو یہاں پر بات کیا ہوئی؟ ایک راوی معتبر چاہیے, ٹھیک. دوسری بات, یہ ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ کہاں ہوا تھا اس کی کچھ گواہی چاہیے. اب آپ بتائیے, عائشہ معتبر ہے, آپ کے نزدیک معتبر ہے, شیعوں کے نزدیک معتبر نہیں ہے, تو اس کی معتبری کے اندر ڈاؤٹ ہو گیا, ٹھیک. ابو حنیفہ کچھ لوگوں کے پاس معتبر ہے, کچھ لوگوں کے پاس معتبر نہیں ہے, وہ ان کو نہیں مانتے, اس کے اندر ڈاؤٹ ہو گیا.
عمر کی حدیث ہے شیعہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، سنی کسی اور کی نہیں کرتے ہیں. بہرحال ایسا سب ہو گیا، ہاں سب ہو گیا. اب میں اگر آپ کو ایک ایسا راوی دے دوں جس کی معتبری کے اندر کوئی شک کسی کی دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہے، نہ شیعہ کو، نہ سنی کو، نہ قادیانی کو، نہ وہابی کو، نہ کسی کو. یہ کہے بول کے کون بول رہا ابھی؟ اللہ. یہ ہوا بول کے کون نیریٹ کر رہا؟ وہ پوچھتے ہیں تجھ سے. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں تجھ سے. اس کا نیریٹر کون ہے؟ اللہ. اس سے بڑا معتبر ہے کوئی اور؟ نہیں ہے. تم لوگ کہاں مانتے اللہ کو معتبر؟ اللہ کو تو کچرے کی کنڈی میں ڈالے ہوئے ہو بھائی. تم معتبر اگر مانتے تو دوسری حدیثوں کے پیچھے کیوں پڑتے تم؟ اس سے زیادہ معتبر راوی نہیں. اور تیسری بات، کتنے موضوع ہے جو یہ 6000 آیتوں کے اندر ڈسکس ہوئے جانتے ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹا موضوع، میں بول رہا ہوں چھوٹے سے چھوٹا موضوع، بڑے سے بڑا موضوع. بڑا موضوع جنگ کا ہے، چھوٹا موضوع پرسنل ہائیجین کا ہے. پرسنل ہائیجین کے اندر کچھ لوگ آ کے پوچھ رہے یا رسول اللہ یہ حیض کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ گرا ہوا اور تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اس کی بھی کلیئریفیکیشن اس کتاب میں دے دی گئی. وہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ جو اللہ ہے وہ 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، 10 ہے. گاڈ کو لے کے کوسچن کیا تو کہا قل اللہ احد اللہ صمد. بھائی ہمارے کوئی لوگ ستا رہے، ہم لوگ کیا کرنا؟ بولے تو ان کا دین ان کے راستے رکھو، تمہارا دین تمہارے راستے. یہ سب کس نے کہا آپ کو؟ اللہ کا حکم رسول کی زبان سے آپ کو پہنچا. اس کے باوجود اگر آپ کو حدیثیں چاہیے تو کیوں چاہیے، اس کے ایک جواز دینی پڑے گی. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس کے بعد میں اگر آپ کو حدیثیں چاہیے تو آپ پھر فتنہ نگار ہیں جو فتنے ڈھونڈنے کے لیے حدیثوں کے پیچھے. ایسی آیت بھی ہے اس کے علاوہ اور کون سی ہے؟ بالکل یہ بھی ایک آیت ہے. اس حدیث کے بعد تم کون سی حدیث پہ ایمان لاؤ؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسری حدیثوں کو ماننے والے اس حدیث کے یہ اللہ کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں. آیت کا انکار کر رہے ہیں. سامنے پان نے بتایا یہ آیت زبردست پان. اور اب ہو رہا ہے کیا صاحب، منکرین حدیث جو ہے وہ غالب ہوگی، منکرین قرآن جو ہے اللہ والے بن گئے. نہیں صاحب، میں ابھی بھی یہ بولوں گا کہ جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ بیسیکلی اہل قرآن تو نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کے جو ترجمے بھی ہمارے پاس میں موجود ہیں وہ انڈر دا انفلوئنس آف دس تھاٹس ہے. اس کو پاک کرنا پڑے گا. اس کو پاک کرنے کے لیے ایک کانٹیکچوئل ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے اور محنت ہے اس کے بعد. میں آپ کو 2 منٹ اور آپ لوگوں کے لوں گا اس کے اندر، خالی 2 منٹ. اب آپ مجھے بتائیے قرآن کا دوسرا نمبر کا سورہ جس کا ٹائٹل ہے البقرہ، یا جتنوں سے اگر میں پوچھوں گا کہ بقر کے معنی کیا ہے، بولو بھائی. کاؤ، ہیفیر، گلگا، بیل، گائے. سیکھے میں پہلے سے نہیں آپ کو بتایا وہ کیا نا بھائی. اب آپ 2 منٹ کے لیے سوچو، جس کتاب کو آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ابدی رہنا ہے، گائے، گھوڑے، گدھے، سوروں کے اوپر اپنے سوروں کے نام رکھے گی؟ رکھے گی؟ میرا کامن سینس بولتا ہے کہ اتنا پاورفل آتھر ہے اس کتاب کا، وہ ایسے نام نہیں رکھ سکتا. تو میں بولا کہ بقر ہے کون؟ سادی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. بے خاف رے ماری کسی کا نہیں، کسی کا نہیں. خمس الاتر ہے، کھولی خمس الاتر کھولی. کتنی گہری بات کہی گئی ہے دیکھیے آپ. دا پرسن who takes keen interest in knowledge and science is بقر. یعنی وہ شخص جو گہری دلچسپی بتاتا ہے علم میں اور سائنس کے اندر، وہ بقر کہلاتا ہے. اب آپ بتائیے، کتاب کا آغاز موسٹ نالج حاصل کرنے کے لیے شروع ہو رہا ہے، اس کو آپ گائے اور بچڑا بنا دیے، کیا میسج سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ اور وہ پھر نبی آپ کا حول پاشا
20 औकात आसमान पे पहाड़ों पे चढ़ रहे, नीचे उतर रहे, काहे कि बोले तो रंग पूछने को गए थे, उम्र पूछने को गए थे, सिंह की साइज पूछने को गए। अरे क्या रे भाई, क्या है रे भैया कहानियाँ है, निकाले, मिला आपको? लाइए लाइए, बेखाफरे। इंक्वायरिंग टू द एटमोस्ट आफ्टर साइंस और नॉलेज, ये बखर। अच्छा, ये जो डिक्शनरी इसकी ऑथेंटिसिटी पे अटैक करते हैं कौन? ये जो- तो चलिए लिसानुल इसमें चले जाएंगे, लेंस में चले जाएंगे। नहीं, तमाम इस पे अच्छा भाई चलो, इसको गाय घोड़ा गधा बनाने के बदले इसको शेर बना देते तुम, बकर, वो भी बाखरवासी चाहे ना, वही लफ्ज है। क्योंकि आप गिरवी है, आपकी अक्ल यहूदियों की किताबों को गिरवी है। खाली सूरह बकरा अगर आप पढ़ेंगे, और पूरी लंबी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, खाली अप टू 1 नंबर की आयत से लेकर 40 नंबर की आयत तक, 40 नंबर के बाद में बनी इसराइल का जिक्र शुरू हो जाएगा, 40 तक पढ़ लीजिए आप, 1 महीना लगेगा आपको समझने के लिए उसको। क्या डिस्कोर्स है, क्या डिस्कोर्स है, क्या डिस्कोर्स है, ओफ ही जाना आपकी जगह से। अभी सूरह बकरा का तर्जुमा हुआ है, तो इंशाल्लाह आप 2-3 इतवार जाने दीजिए, फिर पेश करता हूँ। फिर अब ये महीनावारी पक्की समझना है साहब, मैं ये 2 महीने में 1 लफ्ज़ सीख सका मैं, खाली 1 लफ्ज़ पूरा सीख लिए, समझ में आया कुछ हद तक। बताता हूँ जल्दी से। वह है ज़ालिकल किताब, सिर्फ ज़ालिकल किताब क्या है, तो बहुत दिनों से इशू है। वो किताब कौन सी है, उसको पढ़ने से मालूम पड़ा। जैसे मैं अभी रिचर्ड डॉकिंस की द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ पढ़ रहा था, या जो सेल्फिश जीन पढ़ा मैंने, उसमें क्या बता रहा मालूम है उन्हें? आपके जो सबकॉन्शियस स्टेट है, एक सबकॉन्शियस स्टेट है, माइंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो सबका तहतुल शऊर, जो नीचे का हिस्सा है, जो 95% है, और 5% एक्टिव रहता है ऊपर से। अब ये जो बात कर रहा हूँ आप मेरे को सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक्टिव शऊर से ले रहे हैं। 95% डेटा नीचे है इसके। इस डेटा में आपका पहला जिन जहाँ से बिगिन हुआ, वहाँ से लेके आज तक का जितनी नस्लें गुजरी, उनका पूरा का डेटा इसके अंदर मौजूद है। पूरा डेटा इसके अंदर मौजूद है। उनकी जो आईवी बीमारियां, उनके जो हार्ट शेप्स, उनके जो कुछ चीज़ें, वो जो भी जिसको जेनेटिक ट्रांसमिशन बोलते हैं, वो पूरा इस 95% के अंदर है। किताब का ऑथर ये कहता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसके अंदर जो ज़ालिकल किताब है, जो सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, उसके अंदर कोई रैब नहीं है। अब ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है। तो यहाँ पे वो सूरज शब्द की वो आयत पढ़ना नहीं, ये अनकरीब आफाक में और अनकरीब में ये कुरान सच है। बिल्कुल, कुरान का हक होना साबित हो जाएगा उसके अंदर। तो अब आप बताइए, जितनी गलतियां आप करते हैं, जितनी मिस्टेक्स आप करते हैं, जितने एरर्स आपसे होते हैं, जितने एक्सीडेंट्स आपसे होते हैं, वो क्या होते हैं? सबकॉन्शियस स्टेट के ऊपर वर्क करने से होते हैं। कॉन्शियस स्टेट खो गया आपका, मगर सोचे समझे गाड़ी चलेगी क्या होगा? तो कॉन्शियस स्टेट और सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर एक टग ऑफ वॉर चलती है, जो आपके अंदर नफ्सियात पैदा करती है। एक नफ्सियात पैदा करती है, अच्छे की और बुरे की। सूरह शम्स के अंदर जो कहा गया कि हमने तुम्हारे अंदर फुजुरा और तक़वा जो पैदा किया, ये नफ्सियात पैदा होती। ये नफ्सियात का इंसान लिबोर्ड बनता, यो मारते रहते, अच्छे बुरे अच्छे बुरे अच्छे बुरे के ख्यालात के अंदर बैलेंस इनबैलेंस होते रहते हैं आप उसके अंदर। उस टाइम के ऊपर वही लोग बुराई से बच सकेंगे जो एहतियात बरतें हैं, सेंसस का पूरा एक्टिव इस्तेमाल। ये किताब बाकायदा तरीके से इंसान को कैसे कॉन्शियसनेस के साथ में जीना है, और ये 4 जो इम्पोर्टेंट मुद्दे मैंने आपके सामने अर्ज किए, सेहत, अमन सलामती, तरक्की, हाँ, और जिन की कंटिन्यूएशन,
یہ مدعوں کو ایڈریس کرتے ہیں. اس میں کوئی خدا نہیں ہے, اس میں کوئی سجدے نہیں ہے, کوئی اس میں آخرت نہیں ہے, کچھ نہیں. جنت دوزخ کیا کریں گے تو اچھا ہے رومانس کے لیے تصور.